ہم بلاول چورنگی اور سابقہ محرم میں بھی کے الیکٹرک والوں نے جینا حرام، اور میرے والد صاحب میرے کو جہاں تک یاد ہے میرے کو زندگی میں ایک بار مار پڑی ہے، کر لوں تاکہ میرے دل کا جو بوجھ ہے نا وہ کم ہو جائے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک مزے میں ہوں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ محرم میں نور بھائی کہاں پہنچ گئے۔ اس وقت میں کھڑا ہوں کلفٹن بلاول چورنگی پہ۔ تو کافی سالوں کے بعد محرم کے 9 محرم ہے، تو 9 محرم میں میں نے رکشہ اس لیے نکالا ہے کہ تقریباً 6-7 دن کی چھٹیوں کے بعد آج میں نے محرم میں یعنی فرسٹ ٹائم، کیونکہ چھٹیاں ہیں، روڈوں پہ بھی سناٹے ہوتے ہیں، روڈ بلاک بھی ہوتے ہیں، روڈ بند بھی ہوتے ہیں، تو 6-7 دن کے بعد اس لیے گاڑی نکالی ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو 3 دن تو ویسے بھی فاتحہ خوانی میں گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ بھائی رکشے چلاؤں یا باہر کام پہ نکلوں۔ تو 6-7 دن کے بعد آج سوچا ہے کہ بھائی روڈ تو ویسے ہی بند ہے، تو چلو کچھ نہ کچھ ٹائم بھی پاس ہو جائے گا اور باہر بھی نکل جائیں گے، کیونکہ محرم میں بھی کے الیکٹرک والوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے، نہ گھر میں رہنے دیتے، اور باہر کا موسم بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت شدید گرمی ہے اس وقت۔ بادل تو چائے ہوئے ہیں لیکن گرمی بہت شدید ہے، اور یہ جگہ بھی ایسی ہے کہ بھائی یہاں تو سمندر بھی قریب ہے، تو اس لیے یہاں ہوا لگ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے تمام رشتہ داروں، دوستوں، عزیز و قارب، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اگر میں زبانی ان کو یاد کروں یا ایک ایک نام لوں تو یہ تو ناممکن بات ہو جائے گی، تو میں سب کا ایک مرتبہ پھر سے پہلے تو میں نے ایک پوسٹ شیئر کیا تھا کہ تمام رشتہ داروں، دوستوں اور ملکی اور غیر ملکی ہمارے جو بھی یار دوست، فالوور، سبسکرائبر ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے میرے والد صاحب کے لیے دعائیں مغفرت کی اور میرے سے تعزیت کی۔ تو میں ایک مرتبہ پھر ان سے دل کی گہرائیوں سے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکالا، جو کراچی میں تھے، آئے ہم سے تعزیت کی، اور جو دور تھے جیسے کہ باہر ممالک میں، انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے ان سے تعزیت کی ہے، تو اللہ ان کو اجر عظیم دے۔ اور میرے والد صاحب وہ ایسے شخصیت تھے کہ میں کیا کہوں، ہر بندے کا والد صاحب گھر کا سربراہ ہوتا ہے، تو اس طرح میرے بھی والد صاحب ایک ایسے شخصیت تھے جو نہ کسی کے کام میں کچھ بولتے تھے۔ میرے کو یاد نہیں ہے، میری تقریباً کچھ کم 50 سال عمر ہے، لیکن جہاں تک میرے کو یاد پڑتا ہے نا، صرف زندگی میں ایک بار تھپڑ مارا ہے۔ تو لوگوں کے والد صاحب سخت مزاج بھی ہوتے ہیں، پیار کرنے والے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں ہر والد صاحب، تو انہیں اس طرح کے والدین بہت کم لوگوں کو ملتے ہیں کہ ہر والد جو اپنے بچوں کے لیے سخت لہجے بھی استعمال کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں انہی کی بھلا کے لیے، لیکن میرے کو جہاں تک یاد ہے میرے کو زندگی میں ایک بار مار پڑی ہے، اور وہ بھی مار کیا پڑی، صرف ایک تھپڑ لگا، آج بھی وہ اس تھپڑ کی گونج میرے کو یاد ہے۔ تو اللہ میری والد صاحب کی مغفرت کرے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی آپ کے والد صاحب کی وفات تو 2 محرم کو ہوئی، آپ نے ولاگ اس کے بعد ایک دی ہے 6-7 دن کے بعد، تو بھائی وہ ولاگ جو تھا وہ اسی دن کا ولاگ تھا، اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہو کہ بارش ہو رہی ہے، تو 2 محرم کی یہ بات ہے کہ بارش بھی ہو رہی ہے، اور ہم صدر میں کریم سینٹر کے پاس کھڑے ہوئے تھے، تو اس طرح جو باہر سے ہمارے یہ گوری حضرات آئے ہوئے مہمان، انڈین
اور کویت سے، پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو ان کے بارے میں انہوں نے $1 دیا تھا ہمیں، اس کے بارے میں ہم گپ شپ کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد رات کو تقریباً 12:30 بجے بھائی کی کال آتی ہے کہ والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ کہاں؟ تو غالباً حیدری یا سخی حسن نارتھ نازو آباد کے سائڈ میں تھا۔ میں نے بولا میں آ رہا ہوں۔ تو یہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ بھائی اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو 15 منٹ کے بعد جب میں اپنے علاقے میں پہنچا ہوں تو بھائی کی کال پھر آئی ہے۔ تو میں نے بولا بھائی میں آ رہا ہوں نا، گاڑی کڑی کر کے یا گیس آئل ڈال کے آ رہا ہوں میں۔ بولتے نہیں آپ مت آؤ، ہم لوگ ہاسپٹل سے واپس گھر آ رہے ہیں۔ تو جب میں نے پوچھا، میں نے بولا بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا؟ بولتا کچھ بھی نہیں، ہم لوگ واپس آ رہے ہیں، سب کچھ بتاتے ہیں۔ تو پھر میں نے اپنے دوست کے بھائی کو فون کیا، میں نے بولا یار میرے کو سچ سچ بتاؤ یہ ہوا کیا ہے۔ اور تو ان کے جو دوست تھے قاری، انہوں نے پھر حدیث اور قرآن کے حوالے دیے، تو میں وہیں پہ سمجھ گیا۔ لیکن میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ بھائی اس طرح تو یار اس طرح کوئی بیماری بھی نہیں تھی اور یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو بالکل میں دنگ رہ گیا۔ تو ابھی یہی ایک کہانی تھی جو والد صاحب کے حوالے سے میں نے سوچا کہ اپنے ویورز کو بھی ڈسکس کر لوں، تاکہ میرے دل کا جو بوجھ ہے نا وہ کم ہو جائے۔ اور اس کے بعد تو دنیا تو چلتی رہتی ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، لیکن والدین جو ہوتے ہیں نا وہ ایک ایسا غم ہوتا ہے۔ اب اللہ نہ کرے آپ کے بچے وفات ہو جاتے ہیں تو اللہ آپ کو اور بھی بچے دے گا۔ میری سب سے بڑی بچی جو ہوتی ہے نا اس کا انتقال ہو گیا، اس کی 2005 میں انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد الحمدللہ وہ بھی ایک بہت بڑا غم تھا۔ لیکن والدین کا غم جو ہوتا ہے نا وہ پوری زندگی آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ آپ سب کے والدین کا سایہ ہمیشہ آپ کے سروں پر رکھے۔ اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، جن کے والدین زندہ ہو تو بھائی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، کیونکہ یہ موقع آپ کو پھر نہیں ملنے والا۔ اب ہم تو اس درجے سے ہٹ گئے ہیں، ہمارے والدین کا سایہ، والدہ 2014 میں انتقال ہوا تھا، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے۔ اور والد صاحب ٹھیک کچھ کم 10 سال کے بعد اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ تو اب تو ہم لاوارث ہو گئے ہیں، کیونکہ جن کا دنیا میں والد اور والدہ کا سہارا چلا جاتا ہے تو پھر کیونکہ دعائیں جو ہوتی ہے ان میں بہت اثر ہوتا ہے، خاص کر کے والدین کی دعاؤں میں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی جن کے والدہ والدین والد صاحب حیات ہے تو ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، کیونکہ یہی آپ کو کام میں آنے والا ہے۔ ان کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، ان سے دعا لے جائیں۔ اور اس وقت میں باہر آ جاؤں کیونکہ دل بھی نہیں کر رہے ولاگ بنانے کے لیے۔ یہ تو اپنے ایک دل کا غم تھا جو آپ سے شیئر کیا ہے۔ میرے والد صاحب کے لیے اپنے کمنٹ میں دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھے۔ چلو یار تھوڑا باہر بھی نکلتے ہیں، یہاں کا موسم بھی اس وقت تھوڑا اچھا ہو رہا ہے۔ یہ رکشے سے باہر نکل کر آ گئے ہیں۔ یہ اس وقت ہم بلاول چورنگی اور سابقہ خرکار چورنگی پہ کھڑے ہیں۔ یہ پیچھے ایک شاپنگ مال بھی ہے اور سناٹا ہے۔ اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کراچی کی بلند ترین عمارت آئیکون پلازا، یہ بلاول چورنگی۔ یہ بابا رکشے میں آرام فرما رہے ہیں۔ شاپنگ مال بہت بڑا شاپنگ مال ہے، اس وقت آف پڑا ہوا۔ آج کا ایک چھوٹا سا ولاگ تھا، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ولاگ پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نئے تو پلیز چینل سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔